बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 दिसंबर बरोज़ हम बात करेंगे साहनिया मॉडल टाउन JIT केस के हवाले से। आज लाहौर हाई कोर्ट में मुख्तसर सी समाअत हुई है और लाहौर हाई कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने समाअत की है। शरीफ ख़ानदान का वकील वही कर रहा है जो शरीफ ख़ानदान ख़ुद करते हैं, और जब नवाज़ शरीफ पर मुश्किल वक्त आता है तो वो बीमार हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, और अब साहनिया मॉडल टाउन केस में भी इनके पास जब कुछ नहीं है कहने को, इनके पास कोई सबूत नहीं है, इनके जो काले करतूत हैं शरीफ ख़ानदान के वो अब सामने आ गए हैं। और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने अपने जो आर्गूमेंट्स हैं उसके ज़रिए इनके सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तो अब ये मिन्नत तरल्ला ग्राउंड पर आ गए हैं। बड़ी अहम आज की तफसीलात हैं, साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ऑनरेबल बेंच की तरफ से जो कमिंग डिसीजन है उसके हवाले से 2-3 चीज़ें कही गई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने भी अदालत से कुछ गुजारिशात की हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो एडवोकेट जनरल ऑफिस से एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हैं जो कि इस केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी अदालत में मौजूद थे, उन्होंने भी अदालत के सामने कुछ गुजारिशात रखी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज 7 रुकनी बेंच था। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की सरबराही में जस्टिस आलिया नीलम साहिबा भी मौजूद थीं, जस्टिस मलिक शहजाद साहब, जस्टिस मलिक सरफराज डोगर साहब, जस्टिस शहबाज रिजवी साहब, जस्टिस राय नईम साहब, और इसके अलावा जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब, सारे ऑनरेबल जजेस अदालत में मौजूद थे। जबकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब अदालत में मौजूद नहीं थे। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब अदालत में मौजूद थे, और एडवोकेट जनरल के ऑफिस से जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं वो भी अदालत में मौजूद थे। आज़म नज़ीर तारड़ साहब की टीम के लोग मौजूद थे, लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब अदालत में मौजूद नहीं थे। आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से उनके जो एसोसिएट हैं उन्होंने अदालत से कहा, क्योंकि आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अपने जो रीजॉइंडर है वो अदालत में पेश करना था, वो अपने आर्गूमेंट्स कर चुके थे। उसके जवाब में काउंटर में बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट किए। अब इसने जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं उन्होंने रीजॉइंडर देना था, और उसमें भी जो चीज़ें थी वो सामने आनी थी। बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब हैं जो पिटिशनर हैं, एक पिटिशनर के वकील बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब हैं और एक के वकील आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, लेकिन बहस आज़म नज़ीर तारड़ साहब ही कर रहे हैं उस साइड से, चाहे वो पुलिस वाले हों चाहे वो शरीफ ख़ानदान हो, ये सारे ही, क्योंकि साहनिया मॉडल टाउन में जो मुलज़मान हैं उन सब को रिप्रेजेंट करने वाला शरीफ ख़ानदान ही है, क्योंकि मरकज़ी मुलज़म ये है। और JIT में सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ है वो शरीफ ख़ानदान को है, और शरीफ ख़ानदान उससे बचना चाहता है। यही वजह है कि अब शरीफ ख़ानदान वही कर रहा है। जब नवाज़ शरीफ के पास कुछ नहीं था, नवाज़ शरीफ को ये नज़र आ गया था कि उसने जेल में रहना है, जेल में सड़ना है, और उसकी सज़ाएं अपीलें, अगर उसको ये उम्मीद होती कि उसकी अपीलों में बड़ी जान है और उसके पास वीडियोस की, और मरीम नवाज़ के पास वीडियोस की इतनी कलेक्शन है कि उनकी अपीलें मंजूर हो जाएंगी, सज़ा सस्पेंड हो जाए, सज़ा कलअदम करार दे दी जाएगी, तो वो कभी बाहर ना जाते, बल्कि वो अपने वकला से कह के डेली बेसिस पर अपीलों की समाअत करवा के उनको वाइंड अप करवा देते। उनको पता था, उनके वकला ने उनको बताया था कि ये जो केस है एवन फील्ड रेफरेंस हो या अल अज़ीज़िया रेफरेंस, जिसमें आपको सज़ाएं हुई हैं, और फ्लैगशिप रेफरेंस में जो आपको वीडियोस की ब्लैक मेलिंग में आके जज मलिक अरशद साहब आपको रिलीफ दे गए थे, उसमें भी आपकी जो बरीयत है वो सज़ा में कन्वर्ट हो सकती है। उनको इन बातों का अंदाज़ा था, इस वजह से वो पाँव पड़ गए, और पाँव पड़ के वो बीमार हो गए, और बीमारी की वजह से वो उठने बैठने से भी लाचार हो गए। फिर मेडिकल बोर्ड्स बने और वो तमाशा हुआ, और उसके बाद 50 रुपए के स्टाम्प पे वो बाहर चले गए, क्योंकि सिवाय मेडिकल ग्राउंड के उनके पास कोई और चारा नहीं था। यही हम देखते हैं आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़। आसिफ जरदारी जो अपने आप को बड़ा महान जो सियासतदान समझते हैं, और वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि मैंने इतने अरसा जेल काटी है, लेकिन वो जेल अलग थी, वो सियासी इंतकाम की बुनियाद पे थी। यहाँ जेल है उसके असल करतूतों की वजह से, जो उसको हमेशा हमेशा के लिए उसका जो अगला ज़िंदगी के दिन है वो जेल में गुजरने वाले हैं, इस वजह से वो भी बीमार हो गए। जब मरीम नवाज़ की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, आज आपको हर हाल में बहस करनी होगी, और मरीम नवाज़ को माफ़ी नहीं मिल रही थी, तो तब आपको याद होगा कि कोरोना हो गया था अमजद परवेज़ साहब को, और शहजाद अकबर साहब ने ये कहा था कि अमजद परवेज़ साहब, जिस दिन मैंने भी आपके साथ ये बात शेयर की थी कि मीर शकील व रहमान की बरीयत की दरख्वास्तों पर लाहौर की एहतसाब अदालत में उस दिन 3 घंटे आर्गूमेंट्स किए थे अमजद परवेज़ साहब ने,
اسی ٹائم مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے کہتی ہیں کہ میرا وکیل بیمار ہے اور وہ آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک میں آپ کو ان کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں۔ ان کے پاس میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ شریف خاندان یا یہ جو بڑے مافیاز ہیں ان کے وکلاء یا ان کی جو ایک اپروچ ہے ان بڑے مافیاز کی یا ان کی لیگل جو ٹیم ہوتی ہے ان کی، وہ چاہتے یہ ہیں کہ یا تو کیس کو مینج کر کے جیتیں یا کیس کو ڈیلے کر کے ہم کنٹیسٹ کریں۔ وہ کیس کو کبھی میرٹ پہ نہیں لے کے آنا چاہتے کیونکہ میرٹ کے اوپر تو ان کے پلے کوئی چیز ہے نہیں، اور پھر نظام 30 سالہ نظام ہے، اپنی مرضی کا نظام ہے اور اس کو یہ اپنی مرضی سے چلاتے رہے ہیں، اور اس میں جو ریفارمز ہیں اس میں جو بہتری ہے اس کو لانے کی انہوں نے آج تک کبھی بھی زحمت نہیں کی۔ تو اس کو بگاڑا ہے، جہاں اپنا مقصد ہے 18ویں ترمیم لے آئے، جہاں اپنے مفادات نہیں تھے تو اپنے آپ کو ہر طرف سے انہوں نے جو سکیور کرنے کے لیے قانون کا بیڑا غرق کیا۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بخار ہو گیا ہے اور ان کے کچھ ٹیسٹ پہلے ہوئے ہیں، کچھ ٹیسٹ آج ہونے ہیں اور ان کی رپورٹ آنی ہے۔ تو ان کے ایسوسیٹ نے عدالت سے کہا کہ جناب ان کو ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے، ابھی ریسٹ کرنا ہوگا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب ریسٹ کریں گے تو پھر یہ جو معاملہ ہے وہ آگے چلے گا اور اس طرح سے یہ جو کیس ہے وہ آگے جا پائے گا۔ جب یہ بات ہوئی عدالت میں تو جو علی ظفر صاحب تھے انہوں نے عدالت سے گزارش کی کہ اب بیماری ہے، بیماری کا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر بھی میں نے جناب سے کہا تھا آنریبل کورٹ سے کہ میرا یہاں آنا ضروری نہیں ہے، میں اپنے آرگومنٹس کمپلیٹ کر چکا ہوں۔ چونکہ میں اپنے آرگومنٹس کمپلیٹ کر چکا ہوں تو اس وجہ سے برائے مہربانی مجھے دوبارہ یہاں نہ بلایا جائے، اور میرے ایسوسیٹس ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ان کے آرگومنٹ سنیں اور آپ کیس کو اب ڈیسائیڈ کریں، آپ کیس کا فیصلہ لکھوائیں۔ آنریبل جسٹس ملک شہزاد صاحب نے کہا کہ ہم کیس کے حوالے سے جو فیصلہ ہے ہم نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے، اور ہم نے جو آپ کی فائلیں ہیں، جو ججمنٹس اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پہلے دیں، جو آپ نے ججمنٹس دیں، جو آپ نے پوائنٹس لکھوائے، وہ ہر جو ممبر ہے اس آنریبل بینچ کا وہ اپنے تئیں اس نے اپنے نوٹس بنا لیے ہیں فیصلے کے لیے، اور جو کیس ہے اب ہم آپ سے صرف جو آپ آخر میں کچھ گزارشات کرنا چاہتے ہیں وہی رہ گئی ہیں۔ ہم نے اپنے فیصلے کے حوالے سے تیاری مکمل کر لی ہے، ہم نے کیسز کو اسٹڈی کر لی ہے۔ ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہمیں آپ کی طرف سے اسسٹنٹ چاہیے ہوگی، اور وہ ہے ایکس پوسٹ فیکٹو ایفیکٹ، جو ہے کہ اگر کیبنٹ پہلے کوئی فیصلہ ہوا ہے وہ زبانی کلامی ہوا ہے، وہ اورل کنسنٹ تھی کیبنٹ کی، اور اس کے 1 سال کے بعد کیبنٹ نے اگر اپنے پچھلے فیصلوں کو ریگولرائز کرنے کے لیے ایکس پوسٹ فیکٹو جو اپروول دی ہے اس کی قانون میں، اور جو کیا اس کو کہیں روکا گیا ہے، اس کو کہیں منع کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، اس پر آپ نے ہمیں مٹیریل دینا ہے۔ اس کے علاوہ باقی ہم ساری چیزوں کے بارے میں جو آپ کی اسسٹنٹ ہے وہ انف ہے۔ عدالت نے کہا، جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ایسوسیٹ تھے چٹھا صاحب، ان سے کہ آپ بتائیں کہ ایکس پوسٹ فیکٹو پہ آپ نے ججمنٹس دے دیں۔ انہوں نے کہا جناب ہم تو اس کو ڈینائی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایکس پوسٹ فیکٹو کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اور کیبنٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے پچھلے جو کیے گئے کام ہیں، جو ایکشنز ہیں، ان کو بعد میں آ کے لیگلائز کر دیں یا ان کو ریگولرائز کر دیں۔ تو اس پر عدالت نے کہا کہ آپ اپنا جو آج شام تک آپ اپنا جو مٹیریل ہے وہ عدالت میں جمع کروا دیں، اور ساتھ جو علی ظفر صاحب تھے، عدالت نے کہا کہ آپ آئے ہیں اور آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن اب کیونکہ ان کی طرف سے بیماری کی وجہ سے ایک ریکویسٹ کی گئی ہے، آپ نے ایکس پوسٹ فیکٹو کے حق میں جو ججمنٹس دینی ہیں وہ بھی آج عدالت میں جمع کروا دیں۔ عدالت اپنا جو کیس کے فیصلے کے حوالے سے وہ اپنی تیاری مکمل کر لے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کوئی بات کرنی ہوگی آخر پہ، یا آپ نے کوئی بات کرنی ہوگی تو ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ وہیں پہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے آفس سے جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے، انہوں نے عدالت سے آ کر وہ روسٹرم پر آ گئے۔ انہوں نے عدالت سے کہا کہ جناب ہم نے کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو دیے ہیں، اور وہ باقاعدہ ہم نے بکس بنا کے دی ہیں، اس میں ایکس پوسٹ فیکٹو کے حوالے سے ہم نے 3 سے 4 وہ ججمنٹس دی ہیں جو ریسنٹ ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جس میں کیبنٹ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ اگر وہ چاہے، ایک کام پہلے ہو گیا ہے، اس وقت اپروول ریٹن نہیں ہو سکی تھی، کیبنٹ کی اپروول نہیں ہو سکی تھی، تو بعد میں اپروول ہو سکتی ہے۔ اس پر ہم نے ججمنٹس جمع کروا دی ہیں، اور وہ اتنے انف ججمنٹس ہیں کہ اس کے بعد اس معاملے کے اوپر جو کسی بھی طرح سے بات کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، یا جو مخالف فریق ہے ان کا یہ کہنا کہ ہم اس کو رد کرتے ہیں، ان کے پاس اس کے ریبٹل میں کوئی چیز ہے نہیں دینے کو۔ تو عدالت نے وہ فائلیں نکلوائیں کہ جو ایڈوکیٹ جنرل کے آفس سے آئی ہیں، اور عدالت نے کہا یہ وہ اہم پوائنٹ تھا جس پہ ہمیں چاہیے تھی آپ کے اسسٹنٹ
ساتھ عدالت نے جو علی ظفر صاحب ہیں اور جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ایسوسیٹ ہیں ان سے کہا کہ آپ دونوں بھی آج شام تک اپنی ججمنٹس جمع کروا دیں تاکہ عدالت اس معاملے کو بھی دیکھ لے، اور ایک ہفتے کا ٹائم دیا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو کہ وہ ریسٹ کریں، اپنے جو بیماری ہے اس کو اللہ ان کو صحت دے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اس کے بعد کمنگ منڈے 13 دسمبر کو اس پر جو فائنل آرگومنٹس ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں وہ فیصلہ کن ہیئرنگ ہوگی، اور آنریبل بینچ نے آج یہ بات بتا دی ہے کہ آنریبل بینچ اپنی تیاری مکمل کر چکا ہے فیصلے کے حوالے سے، ساری فائلیں ساری چیزیں انہوں نے دیکھ لی ہیں، پڑھ لی ہیں، ان کو پرکھ لیا ہے جو ججمنٹس ہیں، کیونکہ اس میں 3 4 بکس ہیں جو ہر جو کونسل ہے مختلف جو پارٹیز کی انہوں نے جمع کروائی ہوئی ہیں، تو وہ ساری کی ساری بھی آنریبل چیف جسٹس صاحب کا کہنا تھا کہ ہم نے نوٹس بنا لیے ہیں، ہم نے وہ اسٹڈی کر لیا ہے۔ 1 2 پوائنٹس ہیں جو اب آپ نے کلیئر کر دیے ہیں، جو ایڈوکیٹ جنرل آفس کی فائل ہے اس میں موجود ہیں، ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے۔ آپ لوگوں نے بھی کوئی مٹیریل دینا ہے آج شام تک دے دیں، اور عدالت اس کو پھر اس کو ڈیسیجن کی طرف لے آئے۔ اور کمنگ منڈے کو جو علی ظفر صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اویلیبل ہیں، انہوں نے کہا جناب میں بالکل اویلیبل ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم وائنڈ اپ کریں اب، تو عدالت نے کہا انشاءاللہ منڈے کی جو ہیئرنگ ہوگی وہ فیصلہ کن ہوگی، اور منڈے کو ہم اس کے اوپر جو سماعت ہے وہ مقرر کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ صاحب کے جو ان کی طرف سے ریجوائنڈر ہے اس کو سن کے آپ نے کوئی جواب دینا ہوگا، ایڈوکیٹ جنرل آفس نے اگر کوئی بات کرنی ہوگی، پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کے آفس سے کوئی بات ہوگی، تو وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ہم انشاءاللہ ہم نے اپنی تیاری کر لی ہوگی تو ہم بہت جلد پھر فیصلہ سنا دیں گے۔ تو 13 دسمبر کے لیے کیس کی سماعت کو ملتوی کیا ہے، اور بیماری کی بنیاد پر اور میڈیکل گراؤنڈ پر آج ریلیف لیا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، اور شریف خاندان کو 1 ہفتے کا ٹائم ملا ہے۔ 13 دسمبر کو جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔